صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی بات اسرائیل نہ مانے، نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات نہ مانے، ایسا ہو سکتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے، اس کی وجہ ہم بھی نہیں بات مانتے تھے جب ہم امریکہ کے الائی تھے اور لوگ کہتے تھے یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو عراق کی جنگ میں میں نے پریزائڈ کیا سیکورٹی کونسل میں، پاکستان ممبر تھا سیکورٹی کونسل کا. ایڈی چوٹی کا امریکہ نے زور لگایا کہ آپ عراق کے حملے میں ہماری نہیں کریں گے. ہم نے انہیں نہیں سپورٹ کیا سیکورٹی کونسل میں، جس کے نتیجے میں وہ فیل کر گئے. سیکورٹی کونسل سے ریزولوشن پاس نہیں ہوا کیونکہ ہم سمجھتے پاکستان کا بنیادی مقصد تباہ ہو جائے گا. آگے افغانستان میں مصیبت ہے، اوپر سے عراق میں بھی شامل ہو جائے. یہ ممکنات میں ہے کہ نیتن یاہو کو اپنی زندگی نظر آ رہی ہے موت، یا وہ جیل جائے گا یا وزیر اعظم رہے گا. جیل اس لیے جائے گا اس میں مقدمے چل رہے ہیں اس پہ کرپشن کے، تو بیسٹ طریقہ اس کے لیے کہ پھیلتی جائے جنگ اور کام لمبا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک سوشل میڈیا پہ اور ایک بہت سے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایران پہ حملہ ہے اس کے بعد یہ معاملہ آگ پھیلتی پھیلتی پاکستان بھی آ سکتی ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کیا اسرائیل یہ غلطی کرے گا پاکستان پہ حملہ کرنے کی، یا وہ انڈیا کے تھرو آئے، یا جس طرح بھی آپ کو؟ پہلی بات تو یہ میں کلیریفائی کر دوں، مجھے اس کا تجربہ ہے. پرانی بات ہے، نئی نہیں ہے. اسرائیل کا اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف. جب میں فورن منسٹر نہیں بھی تھا، مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا، میں پرائم منسٹر کے ڈیلیگیشنز گئے تھے، اور میں اب تو 10 بندے جا رہے ہیں. میں اکیلا گیا تھا 5 ملکوں میں، روس، جرمنی، فرانس، اٹلی، یورپین یونین. خود گیا تھا میں. 1998 میں ہندوستان نے دھماکے کیے. جب میں پیرس میں تھا اور میری میٹنگ سیکرٹری جنرل فارن افیئرس کا مجھے ملنے آ رہا تھا میرے ہوٹل میں، تو مجھے ملنے آیا تو میں نے اس کو کہا کہ اسرائیل اور ہندوستان یہ دیکھ لو ہماری رپورٹس ہیں، کہوٹا پہ حملہ کرنے والے ہیں. اسرائیل اور انڈیا مل کے حملہ کر رہے ہیں. تو تم دیکھ لو ہوائی جہاز ہمارے F-16 ہوا میں ہیں، یہ زمین پہ لینڈ نہیں کریں گے، باری باری ہوا میں رہیں گے. آپ نے کس کو کہا؟ یونائٹڈ نیشن کی؟ میں نے کہا سیکرٹری جنرل فرانس کی فارن منسٹری کو، اس سے اونچا افسر کوئی نہیں ہے، عموماً سیکرٹری ہوتا ہے، سیکرٹری جنرل تھا. اس کو میں نے کہا کہ تم دیکھ لو اور باقی P5 کو بتا دو. اور جس وقت انہوں نے حملہ کیا اسی وقت ہم بامبے میں کے قریب ٹرمبے پہ ہندوستان کا نیوکلیئر ریئیکٹر ہے، اس کا ہم اڑا دیں گے ہمارے جہاز جو ہیں. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں اسرائیل کا ہندوستان کا گٹھ جوڑ. تو اگر یہ کریں گے بھی ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں، لیکن ہمارے مفاد میں تو نہیں ہے نا کہ اسرائیل بڑھتا جائے. ابھی بھی اسرائیل نے پوری مدد کی ہندوستان کی، جو پچھلی جنگ ہوئی ہے اسی کے جو تھے ڈرونز جو تھے یہاں، اور وہ ان کی ہر قسم کی مدد کر رہا تھا. اس لیے وہ الحمدللہ پاکستان اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. ایک تم نیوکلیئر پاور ہے، الحمدللہ. نمبر 2، کنونشنل ویپنز میں بھی ہم نے سپیریورٹی دکھائی ہے. اب کے یعنی 1965 میں PF کو 6 دن لگے تھے اور وہ برتری حاصل کر لی تھی ایئر ڈومیننس کی. یہ تو 35 منٹ میں ہو گئی ہے. انہوں نے حملہ کیا اور 35 منٹ میں ان کے جہاز فارغ ہو گئے، ان کا ریڈار جیم کر دیا گیا. تو اب ہندوستان میں جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو کیا سوچ. جب اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے، جنگ چھیڑنا آسان ہے، جنگ نہ ختم کرنا تو ایک بات ہے. جنگ کا نتیجہ نہیں بتایا جا سکتا. مودی نے سوچا تو واہ واہ الیکشن ہو رہے ہیں میں حملے کر دوں گا، کہا جا جی میں نے تو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ان کے اڈے اڑا دیے. بکواس تھی، بلڈنگز اڑائی ہیں جا کے. جن کے پاس ہتھیار ہیں، ہم انڈیا کی ہر بلڈنگ اڑا سکتے ہیں، اس میں کون سی بات رہی؟ بلڈنگ اڑانی کون سی بات ہے؟ بلکہ اس کو تو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ سویلینز ڈیتھ نہ ہو، لیکن اس نے ووٹ لینے کی خاطر بلڈنگز اڑائی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو گیا اور مار کھائی بری طرح سے. تو اس لیے یہ اسرائیل نے جو سوچ کے کی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. موڈی سے اگر وہ ایڈوائس لے جو اس نے فون کیا ہے تو موڈی کو سمجھانا چاہیے اس کو کہ میں نے غلطی کی تھی پاکستان پہ حملہ کر کے. آپ نے بھی غلطی کی ہے ایران پہ. آپ غلطی کے اس کو کم کر لیں.